نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان ربك رب العزة عما الحمد لله أولا وآخرا مخلص مسلمان بھائیو السلام علیکم۔ کلمہ اسلام پڑھنے دے بعد مسلمان آدمی تے شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سب تو پہلا فریضہ بیان فرمایا ہے اس کا نام ہے ادب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے کم از کم مسلمان نو اس صاحب کلمہ دی معرفت اور پہچان دا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے سب تو پہلے اپنے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا تعارف بذریعہ قرآن دے بیان فرمایا۔ تاکہ مخاطبین دے اندر رہن والے ہر فرد نو اس بات دا اچھی طرح تعارف ہو جائے کہ اے دنیا دے کسے مولوی یا پیر دی بات نہیں ہے، اے او شخصیت تواڈے سامنے بیان کر رہی ہے جس شخصیت نو خود اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ اسے واسطے اللہ کریم نے جتھے اپنی کلام مقدس دے اندر بے شمار اوصاف و کمالات محمد معصوم دے بیان فرمائے ہیں، بلکہ اگر میں اے الفاظ آکھ دیواں تو بے جا نہ ہو سن کہ پیغمبر دی عزت اور تعارف واسطے اللہ دے قرآن دا ہر لفظ کمالات مصطفیٰ بیان فرمائندا ہے۔
انہاں وچوں ایک امتیازی صفت اللہ دے قرآن نے یہ بیان فرمائی ہے، ارسلناک شاہدا، میرے محبوب اسا تانوں نبوت و رسالت دا جو سہرا پوایا ہے، تواڈے وجود باوجود نو اسا دنیا دے سامنے بحیثیت شاہد اور گواہ دے پیش فرمایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گواہ واسطے موقع تے موجود ہونا ضروری ہے، جس نو عین الیقین آکھیا ویندا ہے یا عینی شاہد آکھیا ویندا ہے۔ تو اللہ کریم نے اس دا جواب بھی قرآن مقدس دے اندر بیان فرما دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے سونے محبوب محمد معصوم دا گواہ میرا قرآن بن کے آیا ہے، تے قرآن مقدس دا شاہد اور گواہ میرا خود محمد محبوب بن کے آیا ہے۔ اسی واسطے سونا معصوم محبوب تو دنیا چھوڑ کے چلا گیا، مگر محمد دا شاہد قرآن قیامت تک اللہ نے محفوظ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شاہد اور گواہ ہون واسطے چند صفات دا ہونا ضروری ہے۔ گواہ ایسا ہونا چاہیے کہ پہلی اس کی خاصیت اور خصوصیت اے ہوئے کہ اپنے بیان دے اندر تبدیلی نہ لے آئے، جو منہ چو گل کڈدا ہے موقف بیان کردا ہے اس تو پھرے نہیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ موقع دی نزاکت نو ویکھ کے کسے دے دباؤ تلے بھی نہ آئے۔ بازے انج ہوتا ہے کہ برادری دا یا کچھ اور افراد دا دباؤ آ جائے تو بندہ اپنے الفاظ تے اپنی گواہی دے بیان نو تبدیل کر دیندا ہے۔ تو آخر اللہ کریم نے سونے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اپنا شاہد اور گواہ جو بنایا تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے وہ سب دے سب کمالات اور اوصاف جے ویکھے ہن بیک وقت موجود ہن تو وجود مصطفیٰ دے اندر ہن، کہ اگر ساری دی ساری کائنات بھی میرے پیغمبر دے مخالف ہو جائے، میرے معصوم پیغمبر دے قتل دے اگر منصوبے بھی بنائے جاوے تو بھی میرا سونا محمد پاک میں رب دی شہادت دیون تو باز نہیں رہ سکتا۔ اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا ارسلناک شاہدا، میرے محبوب اسا تانوں اپنا گواہ بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا دی ہر زبان دے اندر تغیر تبدل دا امکان موجود ہے، مگر زبان مصطفیٰ دے اندر کدی بھی تبدیلی دا پیدا ہون دا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو کم از کم کلمہ اسلام پڑھنے والے مسلمان آدمی تے سب تو پہلا فریضہ یہ ہے کہ سونے محبوب محمد معصوم دا تعارف حاصل کرے، اس کی معرفت اور پہچان حاصل کرے۔
سنی سنائی تے یقین اور اعتماد کرنا اے مسلمان دی صفت نہیں ہے۔ اور چونکہ سوڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے نمائندہ اور محبوب بن کے آیا ہے تو رب دا بن کے آیا ہے۔ جدو منتخب کردہ اے اللہ دا ہے تو پھر سب تو زیادہ لائق بھی وہ ذات ہی ہے کہ خود اپنے محبوب دا تعارف کرائے، کیونکہ محب نو ہی اپنے محبوب دے ظاہری باطنی کمالات دا پتہ ہوتا ہے، ہر بندے نو نہیں پتہ ہوتا۔ محب جانتا ہے کہ اس دا مزاج کیا ہے، اس دی طبیعت کیسی ہے، اس دا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے، اس دا بول چال گفتار رفتار چال ڈھال کیسی ہے، محب اچھی طرح جانتا ہے۔ چونکہ محمد الرسول اللہ اللہ دا محبوب بن کے آیا ہے، لہذا محمد دی ہر ادا نو اگر اچھی طرح جانتا ہے تو صرف میرا رب بھی جان سکتا ہے۔ میں ہاں میرا ایک تعارف ہے جی، یہ کلیم اللہ ہے۔ یہ کیڑا کلیم اللہ ہے بھئی؟ علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ دا بیٹا ہے، بس یہ تعارف ختم ہو گیا۔ محمد بن عبداللہ تو ہے مگر سوڑے محمد پاک دا تعارف اس وقت شروع ہویا جدہ محمد دے دل تے قرآن دا نزول ہویا ہے۔ تواڈی میری سوچ ہی نہیں پہنچ سکتی کہ جس شخصیت دا تعارف اللہ کرائے اس پیغمبر نو اللہ نے عروج اور عزت و کمال کتنا نصیب فرمایا ہونا ہے۔ دیکھنے دے اندر تو قرآن پاک دے اندر ایک چھوٹی جئی مختصر جئی آیت ہے، رفعنا لک ذکرک، دیکھنے دے اندر مختصر ہے مگر در حقیقت اس ذکر کا دی انتہا سوا اللہ دے کوئی جان سکتا ہی نہیں ہے کہ محمد دے ذکر نو اللہ نے کتنا بلند فرمایا ہے۔ مسلمان آدمی نو سونے محمد مصطفیٰ دے تعارف اور ادب حاصل کرن تو دھوکا اس وقت ہویا ہے جدو دنیا دی ہر کتاب دا مطالعہ کیتا ہے مگر اللہ دے تعارف کیتی ہوئے نو سمجھڑ واسطے تیار نہیں ہویا۔ اللہ نے جڑا محمد دے تعارف دا خزانہ بھیجیا ہے اس دا نام ہے قرآن کلام اللہ۔ اللہ دے قرآن نو سمجھن والا آدمی خدا دی قسم ہے مردہ مر سکتا ہے، کدی محمد دی بے ادبی دا تصور بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ تے قرآن تو ہٹ کے دنیا دی ہر کتاب پڑھ لائے، کدی اس دے اندر محمد پاک دے ادب کرنے دا حق دا تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا جب تک اس دا تعلق رب دے قرآن نال نہ پیدا ہو جائے۔ بھائیو، ایک کتاب مقدس جس نو کم از کم کلمہ گو مسلمان عزت و احترام دی نگاہ نال دیکھدا ہے، چاہے کسے مکتب فکر نال تعلق رکھدا ہے، کلمہ اسلام پڑھدا ہے، یقینی بات ہے کہ اس دے گھر ایک قرآن ضرور ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ ہر گھر ہے۔ تو فرقہ واریت اختلاف مذہب دے نام تے انتشار کیوں پیدا ہویا ہے؟ کیونکہ اساں خود مولویوں نے اللہ دے قرآن نال وفا نہیں کی تھی، خود اساں لوگاں نے اللہ دے قرآن نال محبت نہیں پیدا کی تھی۔ اگر تساں لوگ آج خدا نال عہد چا کرو بے اللہ اساں تیرے قرآن نال محبت پیدا کرے سائیں، اس نو سمجھن دی کوشش کرے سائیں، اردو زبان دے اندر ترجمے لکھے ہوئے مل ویندے،
اسا وہ ترجمے نال پڑھساں ہے، خدا دی قسم ہے پھر تانوں کسے ملہ تے پیر تے مفتی کولو فتوی لون دی ضرورت نہیں ہوڑی، تانوں گھر بیٹھے ہیں سوڑے محمد محبوب دا تعارف اللہ نصیب فرما دے گا۔ مگر شومی قسمت اسانو مولویاں پیراں نے سجے کھبے دھکے تھڈے مار مار کے خدا دے دین تو دور کر دیتا ہے۔ صرف رسمی طور تے دل دماغ دے اندر محمد دا حیا ہے، مگر محمد دے ادب تے حیا دی حقیقت دا پتہ کوئی نہیں۔ رسمی طور تے میری اولاد من اے آکھن کہ ابو جان اسا تیرے پیچھے جان دیون واسطے تیار ہے، ابو جی تواڈی شکل بڑی سوڑی ہے، صورت لاسانی ہے، تواڈے نال دا تا سانو سونا انسان نظر ہی کوئی نہیں آیا، تائیں ابے دا اشارہ ہوئے تے اسا اپنی گردن کٹا دے بھی ہے۔ ابو جان تے ابو جان تے ابو جان تسبیح کر دی میری اولاد تھکے ہی نہیں، تے وہ پیو آکھے کہ پترا اتھو گھڑے چو گلاس پانی دا تو مینو بھر کے دے چاہ، او مینو آکھے تیریاں بھنیاں ہوئیاں آپ پالا ہے۔ دسو اس دی اے محبت دے دعوے کیتے دا کیا فائدہ ہے؟ بولو ہے کوئی فائدہ؟ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے واسطے محبت رسول دا قانون بیان فرمایا، انہوں نے فرمایا ان المحب لمن یحب مطیع، سچا محب اس دی علامت ہے کہ محبوب دی ہر ادا تے مر مٹ ویندا ہے، صرف دعویٰ نہیں کردا، محبوب دی ہر ادا تے اپنی جان قربان کرن نو تیار ہوتا ہے۔ خالی دعوے نال محبت رسول یا عزت رسول نہیں مل سکتی۔ محمد الرسول اللہ دی زندگی دے ایک ایک ساہدہ ضامن بن کے آیا ہے، تا صرف رب دا قرآن بن کے آیا ہے۔ بھائیو خدا دا واسطہ انہیں چھوڑو سب گلہ نو، اللہ دا قرآن اختلاف پھیلاویں نہیں آیا بلکہ اختلاف نو مٹاون واسطے آیا۔ بندہ تعلق رب دے قرآن نال رکھے تے پھر مذہب دے نام تے دوسری جماعت دا وجود پیدا ہو جائے۔ ایو قرآن ہی تو آئی جو محمد دے دل تے اتردہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ ایو قرآن ہی تو صحابہ نو پڑھ کے سڑائندہ رہا ہے۔ دسو تاریخ اسلام دے اندر کے صحابہ وچوں کسے صحابی دا کوئی اختلاف ہویا ہوئے؟ کسے صحابی نے قرآن نال اختلاف کیتا ہے؟ نہیں۔ اس نے وکری جماعت بنائی ہے؟ کیوں؟ انہاں دی بنیاد ہی رب دا قرآن ہے۔ رب دے قرآن تے جدہ محمد الرسول اللہ نے قوم نو کٹھا کیتا ہے، اس وقت سب اختلافات ختم ہو گئے۔ پھر خود قرآن اس بات دی شہادت دیندہ رحماء بینہم، میرا سونا پیغمبر جدہ اے بیٹھے ہوندرتا ہے پیغمبر دی صحبت دے اندر، تو اس طرح معلوم ہوندہ ہے کہ جی میں سارے دے سارے ہکے ماں دے پیٹ جو باہر نکل کے آئے ہوئے۔ تو بھائیو اللہ دے قرآن نے جو تعارف بیان فرمایا سوڑے محمد الرسول اللہ دا، کم از کم مسلمان اس تے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جڑا کلمہ محمد الرسول اللہ پڑھ دے اس نو تعارف مصطفیٰ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس دے اندر کوئی بریلوی دیوبندی شیعہ سنی اچا جھکا وڈے چھوٹے والی بات نہیں ہے۔ جو بھی سوڑے محمد پاک دا کلمہ پڑھ دے، جڑے ہندو ہیں جنہاں نے ساڑھے پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہی نہیں، انہاں دا ساڑھے نبی نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھے ہے تو کلمے پڑھنے دا مقصد یہ ہے کہ اج دے بعد میرا تعلق محمد الرسول اللہ نال ہے۔ تو کم از کم مسلمان نو تو چاہیے ہے نا کہ اپنے عملی طور تے سوڑے محمد الرسول اللہ نال تعلق ثابت کرے کہ واقعی میں دنیا نو چھوڑے ہے تو صرف اس شخصیت محمد الرسول اللہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ سب تو پہلا اللہ کریم نے مسلمان لوگوں جو حکم فرمایا ہے،
میری معروضات سمجھ آ رہی ہیں نے جی؟ البتہ ایسے ذہن رکھو، کیونکہ میرا مقصد ہوتا ہے بھئی جتنا زیادہ تو زیادہ ہو سکے مسلمانوں اللہ دا قرآن سنایا جائے، کیونکہ قرآن اختلاف نہیں پیدا کرتا بلکہ اختلاف نو مٹائیتا ہے۔ تو یقینی بات ہے تو سبھی جڑے تشریف لے آئے ہو سب دے سب کلمہ اسلام پڑھنے والے لوگ ہو، تہاڈا بھی دل بھی کردہ ہو سی کہ اسا اللہ دا قرآن ہی سنیے، یہ دل کردہ ہے؟ جی تہاڈا کردہ ہے تو میں سناواں چاہ۔ 26 پارہ ہے، سورہ حجرات ہے، وہ ساری دی ساری سورت جڑی ہے محمد الرسول اللہ دے ادب تے احترام دے قانون اللہ نے مسلمانوں نو سمجھائے کہ میرے پیغمبر دا کیویں کیویں ادب کرنا ہے۔ تسا ایک تو تسا میرے نعت خاں کو اج نعت بھی نہیں سنی، یہ بھی بڑا ظلم کیتا ہے تسا اج، بعد بہرحال ضرور سنے آئے تھی، اتنا ہی اچھی اچھی ماشاء اللہ بیٹھا ہے۔ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایوہ الذین آمنوا، او ایماندارو۔ دیکھیا ہن اللہ قانون کنہ لوگوں نو سمجھائیں دا پیا؟ ایماندار۔ کافراں دا ذکر نہیں ہے اتنے، کیونکہ کافراں دا ساڈے نبی نال تعلق ہی کوئی، ابو جہل دا کوئی نبی نال تعلق آئی تو انہوں ادب سکھاواں دی کیا ضرورت ہے؟ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا، او ایماندارو جتھے میرے پیغمبر دا بول آ جاوے، میرے پیغمبر دا فرمان آ جائے، میرے پیغمبر دا قول آ جاوے، میرے محبوب دا زبان مبارک متحرک ہوئے، تلا تقدموا، وال میرے پیغمبر دے بول دے بعد کسے دے بول دی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ لا تقدم، مقدم دا معنی ہوندا اگاں اگاں ہونا۔ دو بندے بیٹھے ہو نا تو اگلا آدھا یار تو ٹھہر، پہلا اے نمبر اس دا ہے، مقدم اے ہے۔ اللہ فرماتا میرے پیغمبر دا بول آ جائے نا، پھر بول مصطفیٰ تو پھر اگاں کوئی مقدم ہو سکتا نہیں ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرا پیغمبر بول پیا فرمائندہ ہوئے یا کوئی بیان فرما رہا ہوئے تے تساں سن کے تے آکھو چنگا بس بس پیغمبر سانو سمجھ آ گئی۔ اللہ فرماندا ہے جے اگو اتنی بھی سوچ پیدا کیتی تو اسلام کجا رہ گیا، ایو جے بندے دا نام میں پیغمبر دی امت چو بھی خارج کر چھوڑنا ہے۔ جدو تک میرا پیغمبر بول مکمل نہ فرما لے تا درمیان دے اندر تانوں بولن دی اجازت بھی کوئی نہیں ہے۔ دوے نمبر تے کیا ہے، میرا پیغمبر بول بولے
تو سوچی بھی نہیں پہ جاونا کہ پیغمبر دے اس بول دی حقیقت کیا ہے، یا اس پیغمبر دے بول تے عمل کرنے نال سانو دنیاوی نقصانات کیا ہوڑن۔ اللہ فرمائندہ ہے جے میرے پیغمبر دا بول سوڑ کے تے جے سوچی پہ جاویں تاویں اسلام چو خارج ہو جاونا ہے۔ جتھے میرے پیغمبر دا بول آ جائے من پہلے لویں تے سوچی پیچھے پوندا رہ جائیں۔ کیوں؟ اس دی حکمت کیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے دنیا دا کوئی مولوی کوئی شخصیت گل کرے پہلے سوچیں پیچھے مننے، کیونکہ دنیا دی ہر زبان دے اندر شک دا تصور پیدا ہو سکتا ہے، مگر میرا محمد جدوں بھی بولیندا ہے لا ریب تے بے عیب بول بولیندا ہے، اس واسطے مننا پہلے تے سوچنا بعد وچ ہے۔ اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا لا میرے پیغمبر دے بول تو اگاں ودھن دی کوشش نہ پہ کرے آئے۔ واتقوا اللہ جے اس دے اندر سستی کیتی ہوئے تا اتقوا اللہ میں اللہ توانو اتھائی سمجھائندہ پیاں کہ والو توانو میرے عذاب تو بچا سکتا کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جے میرے پیغمبر دے بول دے بعد کسے ہور نو اونج دی اہمیت دے دیتی یا کسے ہور دے فتوے نو تے قول تے بزرگاں دے کٹوریاں نو اونج دی اہمیت دے دیتی تا انہیں سمجھو کہ تسا میرے پیغمبر دی بے ادبی کیتی ہے، میرے پیغمبر دی توہین کیتی ہے، تے میں اللہ دنیا دا ہر گناہ تا معاف کر دینا ہے، مگر اپنے محبوب دی بے ادبی والے گناہ نو معاف کوئی نہیں کرنا، کیونکہ میرا پیغمبر میرا محمد اے جڑا دنیا تے آیا ہے اپنی مرضی نال نہیں آیا، بلکہ انو پسند کر کے گھلن والا کون ہے؟ بولو اس نو چن کے تے دنیا تے مبعوث کرن والا کون ہے؟ لہذا جے میرے پیغمبر دا مقابلہ کہیں ہور نال جے کیتا ول انہیں سمجھو کہ میرے پیغمبر دی نبوت دی بھی توہین ہے، میرے پیغمبر دی جسامت صورت دی بھی توہین ہے، میرے پیغمبر دی صورت خصلت سیرت عادت دی بھی توہین ہے، کیونکہ میرے پیغمبر دی صورت نو پسند بھی میں فرمایا، او دی سیرت دا گواہ بھی قرآن آیا، او دی خصلت عادت دا گواہ بھی قرآن بنیا، میرے پیغمبر دے قول و فعل تے عمل تے کردار دا گواہ بھی میرا قرآن آیا ہے، حتیٰ کہ میرا پیغمبر بلندہ پیچھے تے پیغمبر دیاں صداقتہ دیاں قسمہ جبرائیل میں رب دا قرآن لے کے پہلے آوائندہ ہے، دنیا نو سمجھائندہ ہے، او لوگو اللہ فرماندہ ہے مینو محمد دے ہوٹھاں حلایا دی قسم ہے، ان کیوں قسم چاہیے اللہ فرماندہ ہے میں اس وجہ تو چاہیے کہ محمد دے ہوٹھاں چکا دی بھول کری جھوٹ نکل سکتا نہیں ہے، میرے پیغمبر دی ہر ادا دے اندر، میرے پیغمبر دے یمین و شمال دے اندر، میرے پیغمبر دے قیل تے قال دے
اندر، میرے پیغمبر دے عسر تے یسر دے اندر، میرے پیغمبر دے فقر تے فقر دے اندر، میرے پیغمبر دے عینین تے بدر دے اندر، میرے پیغمبر دے حنین تے کتفین دے اندر، میرے پیغمبر دی زندگی دی ایک کا حرکت دے اندر میں اللہ نے اپنی رحمت تے برکت نو بھر دیتا ہے، تائیں تو میرا محمد بھی دنیا تے کھلا آتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ او لوگو میں محمد دا ہر ساج چل رہا ہے تو کہیں دے واسطے چل رہا ہے، پیغمبر دی ایک کا حرکت چ رب دی رحمت حتیٰ کہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ دا قرآن فرماوے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ او میرا پیغمبر اسا تیرے دل نو ہی وڈا نرم بنایا ہے، تیرے مزاج نو ہی نرم بنایا ہے، تیرے اخلاق نو بھی نرم بنایا ہے، تیرے بول نو بھی نرم بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ رحمت من اللہ، اس وجہ تو کہ تیرے انگ انگ وچ میں رب نے رحمت نو بھر چھوڑیا ہے، میرے پیغمبر دی ہر ادا وچ رحمت ہے، لہذا جدا میرا پیغمبر پہ بول بلند ہوئے او دے بول چ میں اللہ نے رحمت بھر دیتی ہے۔ کسے ملہ دے بولے چ رحمت نہیں، کلیم ملہ دے بولے چ رحمت نہیں، کسے چھوٹے تے وڈے تے بولے چ رحمت نہیں ہے، بلکہ جے بول دی رحمت دا خزانہ بن کے آئے تو صرف میرا محمد الرسول اللہ بڑھ کے آیا ہے۔ میرے پیغمبر دی چونکہ ہر ادا وچ رحمت ہے۔ بھائیو اپنے ایمان نال دسو، جس ذہن دے بھی تسا ہو، مینو دسو کہ سونے محمد کریم نے تھوک مبارک سڈی ہوئے تے اللہ اس تھوک نو زمین تے ڈھان دیتا ہوئے۔ آج توڑی کسے کول سنے؟ کسے کتاب ہے تاریخ ہے؟ جس پیغمبر دے تھوک مبارک دی اللہ اتنی عزت کرے دا ہے، اس معزز تے موقر پیغمبر دا مسلمان نو ہی پتہ نہ ہوئے تے اس دے کلمے پڑھے دا کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ؟ کلمہ پڑھے گئی تو سب تو پہلا فریضہ اے ہے کہ کلمے والے دا تعارف حاصل کر، پہچان حاصل کر۔ تے پیغمبر دی پہچان دا سامان آیا تو صرف رب دا قرآن آیا۔ کیڑی کتاب آئی ہے؟ بولو شاباش، اللہ دا قرآن ہے۔ جڑا اللہ دے قرآن تو ہٹ کے لکھاں قسمہ چاہے کہ میں عاشق رسولہ، بالکل قذاب تے جھوٹا ہے۔ سچی محبت تے سچے عشق دا آکے درس دیتا ہے تو رب دی لا ریب کتاب قرآن میں دیتا ہے۔ قرآن تو علاوہ کوئی دنیا دی کتاب وکھاؤ جس نو تسا لا ریب سمجھ دے ہو؟ کوئی نہیں ہے کوئی کتاب لا ریب؟ قرآن ہی لا ریب ہے۔ تو پھر مزہ ہی تاں آندا ہے کہ تعریف کرنے والی کتاب لا ریب ہوئے تے جس محمد دی ہوندی پئی ہوئے اس نو اللہ بے عیب بڑا چھوڑیا ہوئے، جس سچ عیب کوئی نہ۔ اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے رسول دے بول تو اگاں ودھن دی کوشش نہ کرے آئے۔ واتقوا میں رب دے عذاب تو بچ ونجو کدائیں میرے محمد دی بے ادبی نہ کر بوے آئے۔ اتقوا اللہ،
بچ جاؤ خدا دی مار کو. کتنا پہرا لگایا ہے اللہ نے. اللہ فرماندا ہے بازے انج ہوندا ہے بندہ ظاہری طور تے دعویٰ تو کردہ ہے کہ میں جناب تیرے پیچھے جان بھی دیون نو تیار ہاں تے کانڈ پچھوں والو اوہ دیاں جڑاں پیا کٹیندا ہوندا ہے. ہوندے نا کئی اتو ہور تے وچوں ہور ہوندے نا اوہ ہی ہوندا ہے نا جڑا اتو ہور ہوئے تے وچوں اس نو اساں کے آتے ہیں. بولو چاہ کوئی گل منہ چ تو صحیح کڈ چھوڑی کرو. یہ تو تھوڑی غلطی ہے جڑی بدھی چھٹی ساری مولوی دے سر تے سٹ چھوڑے دیو. کچھ تساں بھی بولے کرو نال. اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر تینوں تو کوئی نہیں پتہ لگنا کہ اے چوری والے مجنون یا خون دیون والے. میں تینوں دسینا میرا پیغمبر ان اللہ سمیع علیم. جے کر تو میرے پیغمبر نال محبت دا دعویٰ کیتا جیڑیاں تساں اتو کھلے کریں دیو سمیعن اونو سوڑن والا کون ہے تے جیڑیاں اپنے دل دے اندر میرے محمد دے خلاف رکھی کھلے ہو اس اندر دی حقیقت نو جانن والا کون ہے. اللہ فرماندا جڑے اتو نعرے کھلا مریندا ہے انہاں تیرے لفظاں نو بھی سوڑن والا کون ہے تے تیرے اندر دی حقیقت نو علیم جانن والا کون ہے. لہذا اللہ فرماندا ہے مینوں رب ہون دی قسم ہے میرا پیغمبر جڑے جڑے تیری صحبت تے سنگت تے معیت دے اندر آ گئے علم ما فی قلوبہم تیرے ایک ایک صحابی دے دل دا مطالعہ کرن والا کون ہے. تیرے ہر صحابی دے اندر دی حقیقت میں اللہ جاندا ہوں. مینوں اللہ وردی قسم میرا پیغمبر یؤثرون علی انفسہم جتھے تے پیغمبر دی عزت تے ادب تے رفعت تے شان و شوکت دا معاملہ آ جائے اتھے تیرا ہر صحابی اپنی جان دے ٹکڑے ٹکڑے تک کروانا پسند کر لینا ہے مگر تے پیغمبر دی عزت تے حرف آندویا برداشت نہیں کر سکتا. او میرا خاندان تے مائی باپ محمد دی جماعت دے قدمہ تو قربان ہو جاوے اس جماعت دی کیڑی عزت شان و شوکت ہے جس جماعت دے دل دیاں گوائیاں رب دا قرآن پہ دیندا ہے. اللہ فرماندا علم ما فی قلوبہم میں اللہ گواہی پہ دینا دنیا دی ہر شخصیت دا دل تک کھوٹا ہو سکتا ہے مگر تے محمد دے کسے صحابی دا دل کھوٹا نہیں ہو سکتا. اور علماء کو پوچھو عالمہ یہ ماضی دا سیغہ ہے. عالمہ یا علمہ ایک پورا باب ہے صرف دا. عالمہ یہ ماضی دا سیغہ ہے. مضارع دے اندر دو زمانے ہوندے حال بھی تے استقبال بھی مگر اصحاب پیغمبر دے دل دے متعلق اللہ دے قرآن نے ماضی دا سیغہ استعمال فرمایا. وہ سمجھ رہے ہو جی؟ حالانکہ وہ تو پہلے تو دور جاہلیت آئی سونا محمد آیا پھر ہی سونے پیغمبر دی آغوش نبوت چاہے نا تو اللہ ہون فرماویا تعلم ما فی قلوبہم میرا پیغمبر ہون ہی نہ دے دل دی جڑی حالت ہے نا نعلم میں جانتا ہوں مگر لفظ بولے عالمہ. کیا مطلب؟ اللہ فرماندہ میرا پیغمبر یہ جیڑے تیری صحبت چ آئے بیٹھے نا انہاں دے موڈ تو دلانو میں اللہ پسند فرما لیا. میں پہلے دن تو انہاں نو چون لیا گزرے ہوئے
زمانے دے بارے اللہ فرماتا ہے تیری خدمت دے اندر او لوگ آئے بیٹھے ہیں جنہاں دے دلاں نو جمدیاں تو میں اللہ نے پسند فرما لیا علم ما فی قلوبہم میں اللہ اس بات دی شہادت دے رہا کہ تے پیغمبر دے کسے صحابی دے دل دے اندر تیرے بارے کھوٹ آ سکدی بالکل نہیں تاں اللہ فرمایا نا اولئک هم المؤمنون حقا شاباش میرے محمد دے جماعتیو تسا میرے محمد دے ادب تے عزت کرنے دا حق ادا فرما دیتا ہے یار انہاں دا کیا مقام ہو سی جنہاں دے ایمان دی خود اللہ پہ شہادت دیندہ ہوئے کہ صرف ایمان نہیں حاصل کیتا ایمان حاصل کرنے دا حق بھی ادا فرمایا وہ قرآن ہے جس قرآن نے اصحاب پیغمبر دیاں زندگیاں بدل دیتی ہیں اس قرآن نے ہی انہاں دی زندگی دے اندر انقلاب برپا کیتا ہے یہ وہ قرآن ہے یا کوئی اور آ گیا ہے بولو تو صحیح نا یار یہ وہ قرآن ہے نا جو سونے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے یہ وہ قرآن ہے جس نے اصحاب پیغمبر دے اندر باہر دیاں صفائیاں تے مجائیاں دیا اعلان فرما دیتا ہے آج ایک قرآن تیرے میرے دل دی زندگی اور تیرے میرے دل دی حیات کیفیت کیوں نہیں پہ تبدیل کریں دا کیونکہ تو تے میں صرف رسمی طور تے انہوں چمنا چٹنا شروع کیتا ہے سمجھنا نہیں شروع کیتا اسے واسطے اللہ نے بار بار قرآن دے اندر فرمایا افلا یتدبرون القرآن او میرے قرآن دے اندر غور کیوں نہیں کریں دے او میرے قرآن نو کیوں نہیں سمجھن دی کوشش کریں دے اللہ فرماندہ میرے قرآن دے اندر غور و فکر پیدا کرنے دا ارادہ تو چا پیدا کر تیرا ہاتھ پھد کے صراط مستقیم تے میں اللہ خود ٹور چھوڑنا ہے دن قیامت دے بھی اللہ نے یہ سوال کر رہا ہے تو اسے میرے قرآن دے وچ غور کیوں نہیں کیتا توجہ ہے تو اگوں ہن ویکھو اللہ کے پیادا ہے بھئی اساں جدہ انہاں دے کولو اے سوال کیتا ہے نا بھئی تسا قرآن غور کیوں نہیں کیتا انہاں کو کیا آکھا ہے ام علی قلوب اقفالها اقفال جمع کفل دی کفل دا معنی ہوندہ تالا کہ معنی ہوندہ ہے بولو یار تے اللہ فرماندہ ہے بھئی تواڈے دلاں دے اوتے تالے لگے ہو یان ہن کو تالا لگا کھلا ہے دل تا اندر ہے تالا کتھے لگا کھلا ہے مطلب کیا ہے اللہ فرماندہ جی میں تالے نو کھولن واسطے چابی دی ضرورت ہے انہیں محمد دے ادب دے حاصل واسطے قرآن دا ہونا ضروری ہے تالا چابی نال کھلدا ہے محمد دا حیا میں رب دے قرآن نال ملدا ہے اگر دلاں نو کھول کے محمد دا حیات عزت تے ادب بھرنا چاہنا ہے تو تعلق میں رب دے قرآن نال پیدا کر بھائیو اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کرو بریلوی دیوبندی ہونا یہ کوئی اسلام دی کوئی خدمت نہیں ہے اصل دے اندر تیری میری زندگی دے اندر محمد دا حیا پیدا ہو جائے محمد دا ادب پیدا ہو جائے محمد پاک دا تعارف پیدا ہو جائے کم از کم کوئی ہندو یا غیر مسلم تیرے کو پوچھے کہ جس پیغمبر دا تو کلمہ پڑھیا ہے اس پیغمبر دی صورت کیسی ہے ذات کیا ہے اس دی سیرت تے خصلت تے عادت تے بہنا تے اٹھنا تے کھانا تے پینا خوشی تے غمی کیا ہے تو آنکھیں مولوی نو پتہ ہے میں نو پتہ ہی نہیں پھر بھجے لانا تیرے مسلمان سڑائے تھے مسلمان ہوئے کتھے غیر مسلم سوال کرے سب تو پہلے تو رب دا قرآن پڑھ کے محمد دا تعارف بیان کر کے سوال ہے تینوں اپنے فرینڈز دا پتہ ہے جو میری فیس بک کے جو اتنے دوست ہیں تے محمد محبوب دا پتہ نہیں تینوں کچھ حیا کر تینوں مینوں کسے مجبور کر کے محمد دا کلمہ پڑھایا اپنی مرضی نال پڑھے اسے خوشی نال پڑھے تے جے خوشی نال پڑھے تو خوشی نال ہی میرے محمد دا ادب کر کے ویکھا خیر بہرحال
یہ سب تو پہلا قانون ہے جتھے سونے محبوب دا بول آ جائے اگو پھر بولن دی جرت تو سب بھائی بیٹھ جاؤ، کیوں کھلو رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ آتے ہو تو میں اٹھی کھلو نا۔ سب تو پہلا قانون یہ ہے کہ پیغمبر جدہ بولے بس سب شخصیات ختم، ہن بول قیامت توڑی راسی تو میرے محبوب دا راسی۔ یہ میرا خیال ہے اس قانون نال اساں سارے مسلمانوں نو اتفاق ہے کہ نہیں ہے؟ اور کرم والے اینج کر چھڑیا کرو، کچھ نہیں ہونا۔ یہ جڑی اینج کر دے ہو نا، یہ بھی تساں میری تائید نہیں کر دے، رب دے قرآن دی تصدیق کر دے۔ مینو اللہ پاک توفیق دیونی ہے، مینو اللہ تبلیغ قرآن دا ثواب دیونا ہے، تساں سر ہلائی سو اللہ تانوں تصدیق قرآن دا ثواب دیونا ہے۔ ابو بکر بھی صدیق اکبر بنے ہیں تو والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اگر صدیق اکبر بنے ہیں تو محمد دے ہر بول تے تصدیق کر کے دکھائی ہے۔ تصدیق کرنا کوئی چھوٹا جیا معاملہ نہیں ہوتا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ شاء ہر مسلمان کو توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو جو حقیقت ہے اس نو سمجھن دی کوشش کرو۔ اے مولویاں تے پیراں گدی نشیناں سانو دن قیامت دے کوئی نہیں بچاونا۔ اتھے جے اللہ دے عرش دے پاویاں دے نال ہو سن تو صرف دو ہو سن، سجے پاوے نال اللہ دا قرآن کھلوتا ہونا ہے، کھبے پاسے محمد الرسول اللہ کھلوتا ہونا ہے۔ ادوں کھلوتے ہو سن وچالے عرش دے خود اللہ دی ذات براجمان ہونی ہے۔ اے جڑا آج اتھے چپ کر کے پہ ہے نا، اس وقت اس نے خود بولنا ہے، قرآن نے بولنا ہے۔ اے بول کے محمد دیاں گواہیاں دے سی، محمد بول کے قرآن دیاں صفائیاں بیان کرے سی۔ اتھے تو پہ ہے نا چپ کر کے، اتھے چپ کر کے نہیں رہنا، اس بولنا ہے۔ تے قرآن نے کس نو دن قیامت دے ٹھکرا دیتا، دھتکار دیتا، خدا دی قسم ہے پھر ایو جائے بدبخت دے حق جو محمد نے شفاعت نہیں کرنی۔ خود قرآن فرماتا ہے قال الرسول، قوم آسی اللہ دا قرآن، چونکہ اللہ دے دربار دے اگے تو ساری دنیا جو پیش ہونی اللہ دی عدالت ہے، اللہ دا قرآن دیکھ رہے ہونا، جو ہی قوم آسی قرآن پاک فوراً ویکھن نال اپنے دشمنوں دی سنجان کر لئی سی کہ اے میرے دشمن ہے، انہوں نے ویکھ کے تے قرآن رومن لگ گئی سی۔ یہ اللہ ہی جاندا ہے بھی اس کس کیفیت نال روڑا ہے۔ جی اللہ پاک چپ کیتے نو بلوا سکتا ہے تو وقت اللہ انہوں روا بھی سکتا ہے۔ اللہ تو قادر ہے اس چیز ہے، جس وقت اس نے رونا ہے اس نو اپنے سجنہ تے دشمنہ دی پہچان ہونی ہے، دشمنہ نو ویکھ کے اس نے رونا ہے۔ جس وقت روسی محمد ادھے ویکسی قرآن والے پاسے، قرآن محمد وال ویکسی تے روسی، اصل محمد نے آکھنا قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن نو روایا ہے، میں محمد دی دعا ہے جس نے اس نو روایا ہے انشاءاللہ آج وہ بھی روندے ہی رہ جاوے۔ محمد نے انہاں دے حق جو بھی پلوتا کرنا ہے۔ اللہ میں بھی اج ہسدا انہاں نو ویکھساں جنہاں نو ویکھ کے قرآن مسکرا پوسی، جس نو قرآن ویکھ کے خوش ہو سی، محمد انہاں نو متھے لے سی، جنہاں نو ویکھ کے قرآن نے رونا شروع کر دیونا ہے۔ ایو جائے بدبختہ ول محمد کریم نے اپنی نظر کرم بھی پاونا پسند نہیں فرما۔ مہجور ہجرت دا معنی جان دے ہو؟ ہجرت نبی علیہ السلام نے مکہ شریف تو کدے ہجرت فرمائی؟ مدینہ۔ ہجرت دا مطلب کیا ہے؟ مکہ نو چھوڑ کے کدے چلے گئے؟ مدینہ۔ بولو ہجرت دے یو معنی نے جو اپنے مقام نو چھڑ کے کسے اور دی طرف چلا جاوڑا، یو ہی ہوندہ ہے۔ اے ساڑھے علاقے کئی برادریاں جنہاں نو مہاجر آتے ہو، مہاجر دا کیا مطلب ہے؟
یہ بیچارے اپنے مقام نو چھڑ کے تے ایتھے ہجرت کر رہے ہیں تے مہجورن اللہ انہاں نو پچھو قرآن رو رو کے سڈ مریندا رہا مگر ایک کنڈ کر کے میرے قرآن نو چھڑ کے چلے گا یار مہجورن انہوں نے میرے قرآن نو کنڈ کر دیتی اے مولوی والے پاسے گئے بزرگ والے پاسے گئے مفتی والے پاسے گئے مگر ایو قرآن انہوں دے گھراں دے جالیاں چ روندا رہا اے دوتے مٹیاں تے اٹ جم گئے مگر اس مسلمان سڑیون والے نے کدی انہوں چھانڈ کے ویکھڑا بھی گوارا نہیں کیتا اللہ دی ذات دا واسطہ ہی نے کسے مولوی اپنے مولوی کول جا کے پوچھو اپنے کسے بزرگ کول جا کے پوچھو بھئی دن کی آمد دے اللہ کسے جماعت دا ذکر کرنا ہے بھئی تواڈے جو بریلوی کیڑے ہیں تے دیوبندی کیڑے بولو بولو تو صحیح یار اتھے ذکر ہونا ہے اتھے وانڈ ہو سی اللہ دا قرآن فرماندا ہے ہو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا اللہ فرماندا تواڈا میں رب نے نا پہلے دن تو مسلمان رکھے ہے تے محمد دی شریعت وچ وی تواڈا نام مسلمان رکھے ہے اج تو تے میں بریلوی تے دیوبندی دی جنگ کر کر کے مر مٹ کھتری ہو کے مر گئے ہیں مگر اسلام دا اج توڑی پتہ چلے ہی نہیں مسلمان ہون تے کوئی محنت ہی نہیں کریں دا کوشش ہی نہیں کردا بس اپنے اپنے دھڑے دے اندر ہے ورنہ اللہ دا قرآن جڑا ہے یہ جماعتاں مٹاویں آیا ہے جماعتاں پھیلاویں نہیں ہے اللہ نے کیوں بار بار قرآن وچ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا یہ آیت تو تقریباً ہر محکمے دے ہر فرد نو یاد ہوندی ہے جتھے جاؤ بھئی اکٹھے ہو جاؤ فرقہ واریت نہ پھیلاؤ فرقہ واریت نہ پھیلاؤ مگر فرقہ واریت نہ پھیلاوان دا نسخہ کیوں نے استعمال کر دے زبان نال سارے آدن فرقہ واریت تے لعنت اس نال میرا بھی اتفاق ہے مگر جیڑا فرقہ واریت نو مٹاون دا طریقہ رب دسیا ہے اس نو کیوں نہیں من دے اللہ جو آدھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ دی رسی نو سارے چمبڑ جاؤ اچھا چلو جتنے تو سب بیٹھے ہو مولویوں پتہ نہیں نظر آندی ہو سی یا نہ آندی ہو سی تو انہوں کو خدا دی رسی لڑکی ہو نظر آ رہی ہے بولو کو رسا او خدا دی رسی یو قرآن پہ ہے خدا رسی کڑی لڑکائی ہے قرآن ہے اللہ فرماتا میرا قرآن نو جپا مارو اس پاسے لگدا کوئی نہیں بس فرقہ واریت فرقہ واریت فرقہ واریت اس سے تو ہر بندہ لعنت کردہ ہے مگر فرقہ واریت دے مٹاون دا طریقہ مسلمان کیوں نہیں اپنائی دا تاں اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے کتنے بجے پایا دیا ہے سوا دو آج پہلا جمعہ ہے اگے جمعہ ہوندہ ہے نا اچھا اچھا چلو بہرحال مہمان واسطے تو کچھ رعایت ہونی چاہیے ہے نا جی کدو ملی میں کو نبی ہاں جو میں اتنے وہی نازل ہوئی اتو ملی تھا جانا خیر بہرحال یہ جڑی تبلیغ ہوندی ہے نا جمعے والے دن اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ہے یہ اتنی اہم ہوندی ہے کہ اللہ نے اپنی نماز دیاں 2 رکعتاں ہی گھٹا چھوڑی ہیں زور دے ٹائم تے کتنیاں پڑھ دے ہو 4 تے جمعے نو صرف اسے تبلیغ دی وجہ تو اللہ نے اپنی نماز دیاں رکعتاں ہی کم کر چھوڑی ہیں اس دن نو تبلیغ کرنا زیادہ فرض ہوندہ ہے سمجھ رہے ہو اسے تبلیغ دی وجہ تو اللہ دے رسول نے فرمایا کہ مسلمانہ دا انہیں سمجھو عید دا دن ہوندہ ہے ورنہ مسلمان تا اگے بھی پورا ہفتہ خدا دی نماز پڑھ دا نہیں عبادت تو کر دا ہے
مگر جمعے والے دن چونکہ خصوصی طور تے اللہ دا قرآن بیان ہوندا ہے، مسلماناں نوں تبلیغ ہوندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے تبلیغ ڈٹ کے میرے قرآن دی کرو، بھاویں تانوں میریاں 4 دی جا تے 2 بھی کیوں نہ پڑھ لیے پڑھ جاوے۔ خیر بہرحال توجہ کرو، اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے اللہ نے فرمایا کہ جداں میرے پیغمبر دا بول آوے تا گو بولن دی اجازت، میرے پیغمبر دے ہر بول نو من لینا ہے مسلمان دی علامت۔ اسے واسطے اللہ کریم نے 18 پیغمبران دا ذکر فرمایا ہے، آخر تے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ دا ذکر فرمایا ہے، اتھے خود اپنے پیغمبر دی اللہ شہادت پہ دینا ہے، لا یسبقونہ بالقول وهم بأمره يعملون۔ او لوگو لا یسبقونہ بالقول، قول دا معنی تے جان دیو جی، زبان نال آکھی ہوئی گل اونوں کہ آکھیندا ہے قول۔ اللہ فرماندا لا یسبقونہ، جتھے میں رب دا قول آ جاوے، رب دا قول دا خزانہ کیڑی کتاب آئی ہے؟ بولو، اللہ فرماندا لا یسبقونہ، جتھے میں اللہ دا قول قرآن آ جائے، جتھے میں اللہ دا فرمان آ جائے، لا یسبقونہ، میرا پیغمبر میرے قول تو اگاں ودھدا نہیں ہے۔ یسبق سبقت کرنا،